بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے کا خلاصہ۔ 7ویں پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ مائدہ کی آخری 32 آیات اور سورہ انعام کی ابتدائی 110 آیات۔ پہلا حصہ۔ سورہ مائدہ کی آخری 32 آیات میں 3 اہم باتیں یہ ہیں: نمبر 1، حبشہ کے نصارہ کی تعریف۔ نمبر 2، حلال و حرام کے چند مسائل۔ نمبر 3، آسمانی دسترخوان کا قصہ۔ حبشہ کے نصارہ کی تعریف۔ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، حلال و حرام کے چند مسائل۔ کسی چیز کو خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ۔ بلا ارادہ جو قسم زبان پر جاری ہو جائے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ قصداً قسم کھا کر توڑ دینے کا کفارہ یہ ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کر لیا جائے۔ نمبر 1، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دیے جائیں، یا ایک غلام آزاد کر دیا جائے، اور یہ تینوں کام نہ کر سکنے کی صورت میں 3 روزے رکھے جائیں۔ نمبر 4، اپنی قسم کی حفاظت کرنا ضروری ہے، بلا ضرورت قسم توڑنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 5، شراب، جوا، بت اور پانسا حرام ہیں۔ نمبر 6، حالت احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنے کی اجازت نہیں، البتہ سمندر کا شکار جائز ہے۔ نمبر 7، حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ نمبر 3، آسمانی دسترخوان کا قصہ۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتاریں جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تم پر وہ دسترخوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہاں کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق دسترخوان اتارا گیا اور پھر جن لوگوں نے نافرمانی کی وہ دنیا ہی میں عذاب کا شکار ہوئے۔ دوسرا حصہ۔ سورہ انعام کی ابتدائی 110 آیات میں 3 اہم باتیں یہ ہیں: نمبر 1، توحید۔ نمبر 2، رسالت۔ نمبر 3، قیامت۔ توحید۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ رسالت۔ اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قیامت۔ قیامت کے روز اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء؟ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی بدرجہ بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔